بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے ارکان، ان کو کیا کیا سہولتیں ملتی ہیں اور کیا نہیں ملنی چاہیے جو ان کا کام ہے اس حوالے سے، کیونکہ جہاں پر تو یہ آتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہمارا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے، پارلیمنٹ کے ارکان کو پینشن نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ نوکری نہیں بلکہ خدمت کے جذبے کے تحت ایک انتخاب ہے اور اس کے لیے ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ سیاستدان دوبارہ سے سلیکٹ ہو کے اس پوزیشن پر آ سکتے ہیں، اسی لیے ان کو پینشن وغیرہ کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے۔ دوسرا، مرکزی تنخواہ کمیشن کے تحت پارلیمنٹ کے افراد کی تنخواہ میں ترمیم کرنا چاہیے۔ ان کی تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر ہونی چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ عام مزدور کس طرح گزارا کرتا ہے، پھر یہ ہمارے لیے سارا کچھ کریں گے۔ فی الحال وہ اپنی تنخواہ کے لیے خود ہی ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنی من مرضی سے اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جب ان کو ایک مزدور کی تنخواہ کے مطابق تنخواہ ملے گی تو پھر پاکستانیوں ان کو آپ کا احساس ہوگا۔ تیسرا، ممبران پارلیمنٹ اپنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے سرکاری اسپتال میں ہی علاج کی سہولت لینا لازم قرار دی جائے۔ جہاں عام پاکستانی شہری کو علاج ہوتا ہے، یہ بھاگتے ہیں لندن، یہ کہتے ہیں ہم اپنے بھائی وطن جائیں گے، ہماری پلیٹیں گر گئیں ہم نے لندن جانا ہے، ہمارا سرجری ہونی ہے ہم نے لندن جانا ہے۔ اسی طرح چوتھا یہ ہے کہ تمام رعایتیں جیسے مفت سفر، راشن، بجلی، پانی، فون بل ختم کیا جائے، یا یہ وہی تمام رعایتیں پاکستان کے ہر شہری کو لازمی دی جائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو وہ نہ صرف یہ رعایت حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کا پورا خاندان ان کو انجوائے کرتا ہے۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے، اور ہم ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے سامنے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سراسر بدماشی اور بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کچھ مجھے لوٹتے ہیں۔ ایسے ممبران پارلیمنٹ جن کا ریکارڈ مجرمانہ ہو یا جن کا ریکارڈ خراب ہو یا حال یا ماضی میں سزا یافتہ ہو، موجودہ پارلیمنٹ سے فارغ کیا جائے۔ یہاں پر تو پروٹوکول دے کر لایا جاتا ہے، پھر سارا کچھ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہماری ایک پرابلم ہے، اور انہیں ہر لحاظ سے انتخابی عمل میں حصہ لینے پر پابندی عائد ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر تو عدالتوں نے جناب جا کر بایو میٹرک کی ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور پارلیمنٹ ممبران کو عام پبلک پر لاگو ہونے والے تمام قوانین کی پابندیوں پر عمل ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ تمام جیسے اشاروں پر رکتے ہیں، تمام ان کا یہ پروٹوکول آتا ہے تو یہ رونتے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، یہ سارا کچھ کرتے ہیں جیسے یہ ایک بادشاہ سلامت ہے اور سامنے بھیڑ بکریاں کھڑی ہیں۔ اور اگر لوگوں کو گیس، بجلی، پانی پر سبسڈی نہیں ملتی تو پارلیمنٹ کینٹین میں سبسڈائزڈ فوڈ کسی ممبر پارلیمنٹ کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، ان کو پتہ چلے پلے سے کیسے خرچ کرتے ہیں، پلے سے کیسے کھاتے ہیں، قوم کے پیسوں پر یشی کرتے ہیں۔ پھر جب وقت آتا ہے تو جیسے عمران خان کے دور میں 20 ارکان پارلیمنٹ کروڑوں روپیہ لے کر بک گئے بے ضمیر لوگ، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سیاستدانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ میڈیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہونا چاہیے، اگر میڈیکلی انفٹ ہو تو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ان کو جیل میں ڈالیں کرپشن کیس میں اور سارے کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور لوٹ مار کر کے منافع بخش کیریئر بنانا کام نہیں ہے، اور ان کی تعلیم کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے اور دینی تعلیم بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور پروفیشنل ڈگری میں بھی مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ این ٹی ایس ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہونا چاہیے۔ ان کے بچے بھی لازمی سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں تاکہ سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر ہو۔ یہ تو بھیج دیتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قوم کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کے بچے بھی اسی لیول پر جا کر پڑھیں۔ اسی لیے عمران خان نے ایک نصاب کی بات کی تھی، کم از کم نصاب تو ایک پڑھا جائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسی لیے یہ عمران خان کو مدت نہیں پوری کرنے دی کہ یہ سارا نظام عمران خان تبدیل کرنا چاہ رہا تھا۔ سیکیورٹی کے لیے کوئی گارڈ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ان کو۔ اگر ہر شخص کم سے کم 20 افراد کو اگر کم سے کم لوگ یہ
اسے پڑھیں اور اسے سوچیں، اسے سمجھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہونے سے ہمارا کتنا فائدہ ہے۔ یہ عوام کو سوچنا ہوگا، ووٹ دیتے وقت سوچیں اور اپنے امیدوار کو یہ بتائیں کہ جناب یہ کچھ ہونا چاہیے، یہ کچھ آپ کریں گے جا کر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جیتیں اور پھر آپ کو جہاں سے مال ملے، جیسے جہانگیر ترین پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے، علیم خان پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں اور اخبارات کی ہیڈ لائنیں لگوا رہے ہیں، میاں نواز شریف وزیر اعظم۔ او استغفر اللہ، خدا کا واسطہ ہے اس قوم کو معاف کر دیں۔ یہ اب ایسے بیانیے نہیں بننے، اب قوم جان چکی ہے، قوم یہ ساری چیزیں اب آپ سے چاہتی ہے۔ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو خدا را اس پر عمل درآمد کریں، بادشاہی زندگی کو چھوڑیں، عوامی خدمت اسے کہتے ہیں، یہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کریں۔ یہ عوامی خدمت نہیں ہے کہ آپ نے علاج لندن میں کرانا ہے، پلیٹیں گر گئی ہیں تو ہوائی جہاز میں آپ نے سفر کرنا ہے، آپ یہ سارے چیزیں آپ کے بچے، آپ کی نسل استعمال کریں گی تو اس قوم کا بھلا ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔